تو دوستو ہم اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ بپتسمہ کون لوگ لے سکتے ہیں، اور ہماری لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس بات کو سیکھا کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام کو سن کر اس کو قبول نہیں کرتے وہ لوگ بپتسمہ نہیں لے سکتے۔ پھر جو دوسری بات ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتا، یعنی کہ اپنے گناہوں کو نہیں مانتا، وہ بھی بپتسمہ نہیں لے سکتا۔ دوستو آج ہم تیسری بات کو سیکھنے والے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ کوئی بھی توبہ کیے بغیر بپتسمہ نہیں لے سکتا۔ آج بہت سے مسیح بہن بھائی توبہ کیے بغیر بپتسمہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ توبہ کے اصل مطلب کو نہیں سمجھتے کہ توبہ کا کیا مطلب ہے، اور پورے دل سے توبہ کیے بغیر اگر ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہمیں رول القدس بھی نہیں ملتا۔ بپتسمہ لینے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں کا پرشچاتاپ کریں، یعنی کہ ریپینٹ کریں، پھر ہی ہم بپتسمہ لے سکتے ہیں۔ آئے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ اور اگر ہم اعمال کی کتاب یعنی بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 2 اور ورس نمبر 37 اور 38 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جس وقت پطرس رسول نے روح القدس سے بھر کر کلام سنایا تو جن لوگوں نے اس کا کلام سنا ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور وہ سب کہنے لگے کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اور پطرس رسول نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ دوستو اگر ہم توبہ کیے بغیر بپتسمہ لیتے ہیں تو ہمیں روح القدس انعام میں نہیں ملتا، اور اسی لیے بہت سے مسیح بہن بھائی روح القدس کو الگ سے حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو اگر ہمارا بپتسمہ ٹھیک ہوگا تو ہمیں روح القدس اسی وقت ملے گا، اور پطرس رسول یہاں پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس پاؤ گے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والا اور خداوند یسوع مسیح نے بھی بپتسمہ دینے سے پہلے ہر بار توبہ کی منادی کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، جس کے بارے میں متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 2 آیت، پھر اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں اور بدی کا انکار کرنا اور اسے ترک کرنا، یعنی کہ اسے چھوڑ دینا، اور گناہوں اور بری راہوں سے منہ پھیر لینا۔ اور دوستو توبہ کرنا خدا کا حکم ہے۔ لکھا ہے کہ خدا جہالت کے وقتوں میں چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ یہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، جس کے بارے میں بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 17 اور ورس نمبر 30 میں لکھا ہے۔ اور جو لوگ خدا کا کلام مان لیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں وہ لوگ بچ جاتے ہیں، مگر جو توبہ نہیں کرتے وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے، جس کے بارے میں لوکا کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 1 آیت سے 5 آیت میں لکھا ہے۔ اور خدا وقتاً فوقتاً خادموں کے وسیلے اور کلام کے وسیلے تنبیہ کرتا رہتا ہے کہ اگر توبہ نہ کرو گے تو ہلاک ہوگے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہماری ہلاکت چاہتا ہے، نہیں، بلکہ وہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور ہلاکت سے بچنے کے لیے گناہ کا اقرار کرنا اور توبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں، اور اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں یعنی ان کو مان لیں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، جس کے بارے میں 1 یوحنا اس کا 1 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے۔ اور اسی لیے پطرس رسول نے بھی لوگوں سے کہا کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، جس کے بارے میں بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 3 اور ورس نمبر 19 میں لکھا ہے۔ اور توبہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا ایکٹ ہے جس سے خداوند کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ معاف کرتا ہے، اور اس کے برعکس یعنی کہ اس کے اپوزٹ سرکشی اور ضد ایک ایسا عمل ہے جو کہ خدا کو غصہ دلاتا ہے اور خدا کا قہر نازل ہوتا ہے اور لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ اور توبہ اور بپتسمہ 2 بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور توبہ کے بغیر بپتسمہ نہیں مل سکتا، کیونکہ بپتسمے کا مطلب ہے خالص نیت اور خدا کی فرما برداری کرنے کا عہد ہے۔ اور دوستو چوتھی بات ہے کہ ایمان لانا
اور خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے شاگردوں کو آخری بار دکھائی دے کر کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، جس کے بارے میں مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 15ویں سے 16ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور بپتسمہ لینے سے پہلے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا وہ بپتسمہ نہیں لے سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے۔ اور دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کیوں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں؟ اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کیونکہ خدا نے اسے بھیجا ہے۔ نمبر 2، کیونکہ وہ اوپر سے ہے یعنی اوپر سے آیا ہے۔ نمبر 3، کیونکہ انہوں نے معجزے دکھائے اور مردوں کو زندہ کیا۔ نمبر 4، کیونکہ وہ دروازہ ہے اور راہ، حق اور زندگی ہے۔ نمبر 5، کیونکہ اس نے ہمارا کفارہ دیا۔ نمبر 6، کیونکہ اس نے شیطان، دنیا اور جسم اور قبر اور موت پر فتح پائی۔ نمبر 7، کیونکہ وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ نمبر 8، کیونکہ وہ آسمان پر زندہ اٹھایا گیا اور اب باپ کے دہنے تخت پر بیٹھ گیا۔ نمبر 9، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ نمبر 10، کیونکہ وہ پھر آنے والا ہے۔ نمبر 11، کیونکہ عدالت کا سارا کام اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ نمبر 12، کیونکہ وہ پاک ہے اور اس نے گناہ نہیں کیا۔ نمبر 13، کیونکہ باپ اس سے خوش ہے۔ اور دوستو، شاید خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہ لانے والوں کے دل میں یہ سوال بھی پیدا ہو کہ ہمیں مسیح پر ایمان لانے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو دوستو، ان لوگوں کے لیے میں خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں آپ کو کچھ ورسز دکھانا چاہتا ہوں اور کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے یہ فائدے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ نمبر 2، ہمیں نجات مل جاتی ہے یعنی ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ نمبر 3، ہم جو گنہگار انسان ہیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ نمبر 4، ہم پاک بن جاتے ہیں۔ نمبر 5، ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ نمبر 6، حقیقی خوشی اور اطمینان ملتا ہے۔ نمبر 7، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ نمبر 8، ہم آنے والے غضب اور آگ اور گندک کی جھیل سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ وہ سارے فائدے ہیں جو کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ملتے ہیں۔ اور بپتسمہ صرف اسی کو مل سکتا ہے جو کہ ایمان لائے، جس کے بارے میں اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ آنے والی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں اور زیادہ سیکھیں گے۔ اور اگر بپتسمہ کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ بلا جھجک اس کو کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں اس کا آنسر کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ سب کو پریز دی لارڈ۔